أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب. بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي وما لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے، سورۃ الاسراء بنی اسرائیل۔ اس کے 2 نام ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس آیت میں اتنی یہ ہے آیت جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو جمع کر دیا ہے: رشتہ داروں کا حقوق، مسکینوں کا حقوق، مسافروں کے حقوق، اور مبذرین، اسراف، جو اسراف کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے۔ اتنی کمپریہنسو آیت ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاسراء یا سورۃ البنی اسرائیل، اس کے 2 نام ہیں، اور ہمارا جز جو ہے 15 ہے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں تک وہ کور کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 24 پہ اینڈ کیا تھا۔ آیت نمبر 23 اور 24 پہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں بتایا تھا، والدین کے حقوق پہ بات تھی کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا چاہیے، والدین کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بد زبانی بدتمیزی نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ عزت و احترام سے بات کرنی ہے، ان کے ساتھ عاجزی، رحمت و شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ان کے لیے دعا کرنی ہے، جو دعا بھی سامنے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ ان پہ ایسے رحم فرمائیے جیسے انہوں نے بچپن میں پال کے مجھ پہ رحم فرمایا تھا، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم آیت نمبر 25 سے ہمارا لیسن آج کا شروع کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ ربکم، رب تمہارا، عالم زیادہ جانتا ہے، بما اسے، جو فی نفوسکم تمہارے نفسوں میں ہے، ان اگر تکونو تم ہوگے، صالحین نیک، فإنہ تو انا یقیناً، وہ فإنہ تو یقیناً وہ، کانا ہے وہ، للأوابین رجوع کرنے والوں کے لیے۔ اوابین جو ہے جمع ہے توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے کی۔ اس کی سنگولر کیا ہوگی؟ یہ تو جمع ہے نا، اوابین تو جمع ہے، تو اس کی واحد کیا ہوگی اوابین کی؟ بتائیے گا کوئی؟ اواب، جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیل میں، غفورا بہت بخشنے والا۔ رواں ترجمہ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اواب اس کی واحد ہو گئی۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے۔ آیت کی طرف آتے ربکم عالم بما نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ تو لطیف الخبیر ہے، جو ہمارے دلوں میں ہوتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، سب تمام باریکیوں کو جانتے ہیں۔ ان تکونوا صالحین، اور اگر تم صالح بن کر رہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو یعنی جو لوگ نیک نیتی سے اپنے والدین کی خدمت، والدین کے لیے بات ہوئی تھی نا پیچھے 23 اور 24 میں، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک نیتی سے اپنے والدین کی خدمت یا ان سے بہتر سلوک کرتے ہیں، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے، اور جو لوگ محض لوگوں کی باتوں سے بچنے کی خاطر والدین کی خدمت کرتے ہیں، انہیں بھی خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون والدین کی خدمت جو ہے نیک نیت سے کرتا ہے، اخلاص سے کرتا ہے، ان کی محبت میں کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور کون سے دکھاوے کے لیے کرتا ہے کہ لوگ باتیں نہ بنائیں۔ آپس میں جو بڑے بھائی بہن ہوتے ہیں یا چھوٹے بڑے جو آپس میں ہوتے ہیں، تو 4-5 بھائی بہن ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی صاحب حیثیت ہوتے ہیں، کوئی بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے نا۔ تو جو بھائی بہن کچھ نہیں کر سک رہے ہوتے ہیں، تو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے دل سے، تو وہ اپنے وہ بھائی بہن جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، وہ بھائی، تو ان کو بہنیں اور بھائی کہہ بھی رہے ہوتے ہو کہ والدین کے لیے کچھ کرو، ایسا ہوتا ہے نا حالانکہ وہ دل سے کرنا چاہتے تو، اور کچھ جو ہے
صرف ان کی باتیں سن کے یا لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے کہ لوگ کہیں گے ارے اتنا امیر ہو کے والدین کی خدمت نہیں کر رہا ہے، والدین کو کچھ دے نہیں رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سب جانتے کہ کون کس نیت سے کر رہا ہے، اور انہیں بھی خوب جانتا ہے، سب کو، دونوں طرح کے لوگوں کو۔ اور اللہ کی بخشش اور رحمت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے فرما بردار بن کر والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں، جو صالحین ہیں، جو اللہ کے فرما بردار بن کے حسن سلوک کرتے ہیں، اور اوابین بھی ہے، اللہ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، والدین کی خدمت کر کے بھی، اچھے نیک عمل کر کے بھی وہ ہمیشہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے جلدی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جسے وہ اپنے نزدیک عیب کی اور گناہ کی بات نہیں سمجھتے، چونکہ ان کی نیت بخیر ہوتی ہے، اس لیے اللہ ان پر رحمت کرتا ہے۔ جو ماں باپ کا فرما بردار ہو اس کی خطائیں اللہ کے ہاں معاف ہیں۔ کہتے ہیں کہ اوابین جو ہے وہ لوگ جو مغرب عشاء کے درمیان نفل پڑھتے ہیں، بعض کہتے ہیں جو دوحا کی چاش کی نماز ادا کرتے رہتے ہیں، یا جو ہر گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، تو کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں تو وہ اوابین ہوتے ہیں، اور جو جلدی سے بھلائی کی طرف لوٹ آتے ہیں، جیسے ہی اندازہ ہو، جیسے شیطان نے اپنا نفس ہے کوئی غلطی ہو گئی تو جلدی سے وہ توبہ کر لیتے ہیں، وہ اوابین ہوتے ہیں، اور جلدی سے بھلائی کی طرف لوٹ آتے ہیں، اس برائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا یوں فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، پھر تم جو ویکیوم ہے نا زمین و آسمان کے درمیان جو اسپیس ہے وہ پر ہو جائے، پھر تم اللہ عز و جل سے استغفار کرو، وہ تمہیں بخش دے گا، مگر شرک نہ کیا ہو نا تو اللہ بخش دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں نہ کرو تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو لے آئے گا جو خطائیں کرے گی، پھر اللہ سے استغفار کریں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار بہت پسند ہے، کیونکہ شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، خناس ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس ہے نا، وہ خناس ہے، اور پھر اپنا نفس بھی ہوتا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خطا نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، تو استغفار کر لینا چاہیے، اور استغفار کا توبہ کا مطلب یہ کہ پھر اس کو دوبارہ نہ کرے اس گناہ کو۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 26 کی طرف، بڑی کمپریہنسو آیت ہے، بڑی جامع آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے حقوق بتائے، کتنے سارے لوگوں کے، اور آتی دو ذل قربا، قرابت دار کو، حق کہو، حق ہو اس کا، حق کہو اس کا حق، والمسکینہ اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا اور نہ، تبذر تم بیجا خرچ کرو، تبذیرہ بیجا خرچ کرنا۔ تو ہم اس کو رواں ترجمے کی طرف آتے، رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو۔ آیت کی طرف آتے ہیں، اس کو یہ آیت بڑی ڈیٹیل میں جائے گی، الگ الگ ہم جو ہے رشتہ داروں پہ، مسکین پہ، مسافر پہ جو ہے احادیث مبارکہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ پہلے ہم اس کا ایک بریف جو ہے تفسیر کر لیتے ہیں، پھر اس کو کافی ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ وَآتِي ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ مسکین والمسکین، مسکین کو بھی ان کا حق دو۔ پہلے تو کس کو کہا؟ رشتہ داروں کو حق دینا ہے، قرابت داری نبھانی ہے، اس کے حقوق دینے، پھر مسکینوں کو اس کا حق دینا ہے، محتاج، مسکین، غریب رشتے ہوتے نا ان کو، سبیل، پھر مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ تیسرا، پھر چوتھی چیز بچائی کہ بیجا خرچ اور اسراف سے بچو۔ تو قرآن کریم کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ غریب رشتہ داروں، مساکین اور ضرورت مند مسافروں کی امداد کر کے، مدد کر کے ان پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، کیونکہ یہ ان پر احسان نہیں ہے بلکہ مال کا وہ حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب مال کو مالوں میں مذکور ضرورت مند کو رکھا ہے۔ اگر صاحب مال یہ حق ادا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو نہیں دے گا، تو عند اللہ مجرم ہوگا۔ گویا یہ حق کی ادائیگی ہے، نہ کہ کسی پر احسان۔ علاوہ ازیں رشتہ داروں کے پہلے ذکر سے ان کی اولیت اور اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، جس کی اسلام میں بڑی تاکید آئی ہے۔
تو سب سے پہلے چرکی ہوں رشتے داروں کو دینا، جس رشتے داروں کی مدد کرنی، ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اس کے بعد باقی غربا، مساکین اور مسافر آتے ہیں۔ تو رشتے داری میں جو ہوتے ہیں خونی رشتے ہوتے ہیں، جو آپ کے نسب سے ہوتے ہیں نا، نون صاب سین با، ٹھیک ہے، نون سین بے۔ تو خونی رشتے کون کون سے ہوتے ہیں؟ والدین، آپ کے بھائی بہن، عزیز و اقارب سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ذوی القربا میں انسان کے اپنے والدین، اور پھر اولاد وغیرہ، پھر والدین کے بھائی بہن، آپ کے جو ہے پھر وہ والدین کے بھائی بہنوں میں کون آ جاتا ہے؟ ماں کے، والدہ کے بھائی بہن میں ماموں، خالہ، والد کے بھائی بہنوں میں چچا، پھوپھی، لیکن سب سے پہلے تو ہمارے اپنے بھائی بہن اور ماں باپ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سحری رشتے یعنی سسرالی رشتے، اسی لیے ہم صحرا پہنتے ہیں نا، شاید وہیں سے ہم صحرا، پھولوں کا صحرا ہم دلہا کو پہناتے ہیں، اس پہ بوجھ لاد دیتے۔ خیر اب تو یہ ختم ہو گیا ہے، بچپن میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا، بیچارے مسکین دلہا کو بہت زیادہ، اور ڈالے جاتے ہیں صحرا پھولوں کا، اس کا اوپر سے بھی اس کو کور کر دیتے تھے، اس کی پیشانی سے جو چلتا تھا۔ تو سحری رشتے، ٹھیک ہے، سسرالی رشتے، تو اور سسرالی رشتے بھی ہمارے جو ہے قرابت دار ہیں، جیسے ہمارے شوہر کے جو بھائی بہن ہیں، ہمارے دیور جیٹھ، ہماری نندے، ہمارے ساس سسر، ٹھیک ہے۔ اور ذوی القربا کے حق میں کیا باتیں شامل ہیں؟ ہمیں ان کی مالی مدد کرنا ہے، رشتے داروں کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے رنج و غم میں شریک ہونا ہے، غرض کے حسن معاملات کے سارے اصول اس میں شامل ہیں۔ لیکن آج تو ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، میں آپ سب، ہے نا، فرصت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مسکین آیا، پھر اپنے سبیل مسافر کو حقوق، پھر فرمایا ولا تبذر تبذیرا، ٹھیک ہے۔ اب تبذر تبذیرا کیا ہے؟ کہ ضرورت میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیرہ جو ہے، اور ناجائز خرچ کرنا، ٹھیک ہے، ضرورت میں بھی حد سے جائز خرچ کرنا اور ناجائز خرچ کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں، وآت ذی القربى حقہ، اور رشتے داروں کو اس کا حق دو، ٹھیک ہے۔ تو رشتے داروں کو حق کی دینے کی تو کیا ہے کہ ان کو حق دو، تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے تفصیل سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والمسکینہ، فقراء اور مساکین کا ہر صاحب مال میں حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ والمسکینہ، اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے 8 مد بیان فرمائی ہیں، تو دوسرے نمبر پر فقراء اور مساکین کا ذکر فرمایا۔ ہر صاحب مال پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاندان کے فقراء اور مساکین پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرے۔ فقراء اور مساکین پر کیا کریں گے؟ زکوٰۃ تو ہم دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسافروں کے حق کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مسافروں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ تو اب فضول خرچی کیا؟ اسراف اور تبذیر میں فرق۔ اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ اسراف ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، مثلا اپنے کھانے پینے یا لباس وغیرہ میں زیادہ خرچ کرنا۔ کھانا پینا کتنا ہم ضائع کرتے ہیں، پورا مہینہ ہو جانے کے بعد بھی، یا روزانہ جو پیریشیبل آئٹم ہوتے ہیں، سیب سڑ جاتے ہیں، ناشپاتی خراب ہو جاتی ہے، اتنا بھر لیتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینا جتنا ہمیں چاہیے اس سے زیادہ ہوتا ہے، اکثر ہم پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح لباس میں اتنا زیادہ خرچہ، اتنا اسراف ہے کہ الماریاں اور کلوزٹ بند نہیں ہو رہے ہوتے نا۔ اور تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جن کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے فخر، ریا، نمود و نمائش اور فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا۔ یہ اسراف سے زیادہ برا کام ہے، یہ اسراف سے بھی زیادہ برا کام ہے۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ابھی آگے آیت آئے گی، شیطان نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، ایسے شخص نے بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت مال کو غلط راستوں میں خرچ کر کے اللہ کی ناشکری کی۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بہت اچھی مثال ہے، ایک دفعہ ایک ہال میں کچھ علماء بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، ٹھیک ہے، محو گفتگو تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے امیر مجلس سے سوال کیا کہ اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے؟ یہ ابھی آپ نے پڑھ لیا تھا نا اس پہ۔ تو میر مجلس نے اس سوال کو عام فہم اور حسب حال یوں جواب دیا کہ اس وقت ہم مجلس جس ہال میں بیٹھے ہیں، اس وقت ہم جس ہال میں، بڑی اچھی مثال ہے، اس وقت جس ہال میں ہم بیٹھے ہیں اس میں 6 پنکھے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ہم سے 2 پنکھوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اور اگر ہم یہ سارے پنکھے چلتے چھوڑ کر باہر نکل جائیں تو یہ تبذیر ہے۔
میر مجلس کی یعنی جو مجلس کے ہیڈ تھے، میر مجلس کی اس سادہ اور عام فعل مثال سے اسراف اور تبذیر کا فرق پوری طرح واضح ہو گیا، اور ابھی آپ نے دیکھ بھی لی تھی ڈیفینیشن، اسکرین پہ آپ کو دکھا دی گئی تھی۔ اب ہم جو ہے یہ تین لوگوں کے جو حقوق اللہ نے بتائے ہیں، رشتہ داروں کے، مسافروں کے، مسکین کے، ہم دیکھتے ہیں تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ٹھیک ہے، کہ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو صلہ رحمی اور رشتہ داری کی تاکید اور فضیلت میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے صلہ رحمی کی تاکید اور فضیلت، تو یہ ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، یہ ہماری آیت ہے سورۃ الاسراء 26۔ صلہ رحمی، قرابت داری کی تاکید اور فضیلت میں آتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور ان تعلقات کو بگاڑنا، خراب کرنا یا توڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہم اس سلسلے کی آیت تو دیکھ لی، اب احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی، قرابت داری کے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ رحم رحمان سے مشتق ہے، رحم جو ہے رحمان سے نکلا ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ تو اگر رشتہ داری کو ہم کاٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کاٹ دیں گے، اگر ہم رشتہ داری کو جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جوڑے رکھے گا، یعنی کہ رشتہ داری کو جوڑنے سے اللہ اپنی رحمت سے جوڑے رکھیں گے، اور رشتہ داری کو ہم نے اگر کاٹا تو اللہ تعالیٰ کاٹنے والے کو، قاطع رحم کو اپنی رحمت سے کاٹ دے گا۔ دیکھیں، جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ فنا پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، کیا ہو گیا، تو سب سے پہلے دیکھیں کہ میں رحم کے رشتوں کو میں جوڑے ہوئے ہوں۔ پہلے تو نسبی رشتے ہمارے بھائی بہن آتے ہیں نا، پھر والدین کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلے گھر سے شروع کرنا ہے۔ پھر آپ سب نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو صلہ رحمی کیا کرے۔ صحیح بخاری 5985۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رزق میں کشادگی ہو، رزق بڑھے، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، ویجز کم ہے، آورز ہمارے کم ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ خوب کھلا رزق ہمیں ملے، اس فراخ رزق ملے، اور ہماری عمر لمبی ہو، تو وہ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، قرابت داری کو نبھائے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اور عمر دراز ہوگی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک حدیث ہے کہ دو آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، لمبی عمر کے کیا فائدے ہیں، میں وہ حدیث، دو آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ شہید ہو گیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے طبعی موت آ گئی اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اب صحابہ کرام نے دیکھا کہ جو پہلے جو تھا نا، جو آدمی ساتھ مسلمان تھے، وہ پہلے ایک شہید ہوا، بعد میں دوسرے کو طبعی موت آئی۔ تو کسی صحابی نے وہ دیکھا، خواب دیکھا کہ جو شہادت ہوئی تھی اس کے بعد والے صحابی ہیں، وہ جنت میں انہوں نے دیکھا کہ آگے، تو انہوں نے اللہ، آپ کو پتہ ہے آپ وسلم صبح کی نماز کے بعد لوگوں کے خواب سنتے تھے، اور جو ہے تعبیر بھی دیتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اس کو 1 سال زیادہ نہیں ملا تھا؟ اس کو 1 سال زیادہ ملا تھا جس میں اس نے عبادت کی، روزے رکھے نا، تو کیا ہوگا؟ صلہ رحمی کریں گے تو رزق میں بھی کشادگی ہوگی اور عمر بھی دراز ہوگی، عمر بڑی ہوگی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ جنت کا حصول حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں، حقوق اللہ، حقوق العباد اچھی کریں، عبادات، اور کتنے اچھے اچھے موقع آتے ہیں، رمضان آتا ہے جس میں 84 سم تھنگ ایئرس کی جو طاقتیں ہم لوگوں کو مل جائیں تو اس کے برابر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ 84 ایئرس کی نمازیں ہوں گی۔ پھر ابھی عرفہ گزرا ہے، اس میں آپ نے روزہ رکھا تو 2 سال کے روزوں کے گناہ معاف، 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے ہمارے، پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے۔ تو ایسے کتنی عبادات کے موقع ملیں گے، اور روزانہ بھی آپ کو ملے گا، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، پیر جمعرات کے روزے وغیرہ، تو یہ فائدے ہیں قرابت داری کے۔
پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کا نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ جو ہم رشتہ داریوں کو کاٹیں گے، رشتہ داریوں کو جوڑیں گے نہیں، تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہے رشتہ داروں سے جڑنے کی، رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنے کی۔ تو ضرور آپ کے رشتہ دار یہاں آئے تو ایک کھانا ضرور کریں، چاہے 2 ڈش ہی بنا لے، ایک میٹھا ایک نمکین۔ اصل میں ہم لوگ تکلفات میں بہت چلے گئے نا، کہ بہت سارا بوفے ہو، بہت سارے کھانے ہوں، تبھی ہم کریں گے۔ اس لیے ہم جو ہے نا قرابت داریاں اور چیزوں کو جوڑنے، سمپلسٹی بہت ختم ہو گئی۔ ایک زردہ بریانی پہ پوری قرابت داری کھا لیتی تھی، شادی ہو جاتی تھی، اور کتنی خوشی تھی، کتنی محبت تھی، کتنی قربت تھی۔ اب کتنی دوریاں ہو گئی ہیں، محبتیں قربتیں ختم ہو گئی، کہ وہ بناوٹ تصنع میں چلے گئے۔ تو فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ دور ہے تو ان کو فون کر لیں، ان کو تحفے بھیج دیں، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ جھک جائیں، آپ معافی مانگ لیں، اللہ کے لیے جوڑ لیں رشتہ، کیونکہ جب تک 2 مسلمان بھائی بہن بات نہیں کریں گے تو پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ اعمال نامے ہی پیش نہیں ہوں گے ہمارے، تو پھر کہاں کے ہمارے حساب کتاب کیسے لکھا جائے گا۔ پھر صحیح بخاری 5987 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، اور جب اس سے فراغت ہوئی تو رحم نے عرض کیا کہ کہ یہ اس شخص کی جگہ ہے جو قطع رحمی سے تیری پناہ مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیا تم اس پر راضی نہیں؟ اللہ تعالیٰ رحم سے بات کر رہے ہیں نا، کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں اس سے جوڑوں گا جو تم سے اپنے آپ کو جوڑے، اور اسے توڑ لوں گا جو تم سے اپنے آپ کو توڑ لے۔ رحم نے کہا، کیوں نہیں اے رب؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس یہ تجھ کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، فَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ سورۃ المحمد کی آیت 22، یعنی کچھ عجیب نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں فساد برپا کرو اور رشتے ناتے توڑ ڈالو۔ دیکھیں یہ سورۃ محمد کی آیت ہے۔ قطع رحمی کی سزا کیا ہے؟ قطع رحمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور لعنت کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ المحمد آیت نمبر 22 ابھی میں نے پڑھی، اور آیت نمبر 23 بھی، اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم۔ تو اے منافقو، اگر تم پیغمبر کا کہنا نہ مانو یا تم کو حکومت مل جائے تو تم سے یہی توقع ہے کہ تم جاہلیت کے زمانے کی طرح پھر ملک میں دھند مچاؤ گے، فساد کرو گے، اور رشتے ناتے توڑ دو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کو سچی بات سننے سے بہرا کر دیا، اور سیدھا راستہ دیکھنے سے ان کی آنکھوں کو اندھا کر بنا دیا۔ دیکھیں یہ وعید ہے جو قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین میں فساد پھیلانے اور قطع رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ لعنت ڈالتے ہیں اور دیگر بہت ساری سزائیں دیتے ہیں۔ اب اتنے گناہ، اتنی سزائیں ہم دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں، ہم نے قطع تعلق کیا ہوا، رشتے ناتے توڑے ہوئے ہیں، بھائی بہن سے بات نہیں کرا، بہن بھائی سے نہیں بات کر رہی ہے، ایک دوسرے کو اپنی نجی پرائیویٹ پارٹیز میں نہیں بلاتے ہیں، کیونکہ بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، وہ اچھی گاڑی میں نہیں آئے گی، برانڈڈ کپڑوں میں نہیں آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ کس قدر ہم لوگ جو ہے تصنع، بناوٹ اور مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں بہت زیادہ، کہ قرابت داری کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں رحم کرے ہم سب پہ۔ سب کی نہیں بات ہو رہی ہے، ہم تو عمومی ایک کامن، الا من رحم اللہ، سارے ایسے نہیں ہوتے، ہم تو ایک کامن گراؤنڈ پہ بات کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، عامش نے رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نبی کا قسم تک مرفوع نہیں بیان کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دنیا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا فرمایا کہ کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ ہم رشتہ داری کب نبھاتے ہیں؟ جب ہم سے کوئی رشتہ داری نبھا رہا ہوتا ہے، ہمیں کوئی رشتہ دار ہم سے تعلق رکھتا ہے، سلام کرتا ہے تو ہم کرتے ہیں، کوئی فون کرتا ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہمیں بلاتا ہے تو ہم اس کو کھانے پہ بلاتے ہیں۔ جو رشتہ دار ہمیں چھوڑے ہوتے ہیں ان کو ہم بالکل چھوڑ دیتے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے، بلکہ ایسے رشتہ داروں سے تو ضرور زیادہ کریں جو آپ سے قرابت داری نہیں جوڑتے، جو آپ سے صلہ رحمی نہیں کرتے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی اللہ کے رسول، میرے بعض رشتے دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں بردباری تحمل کے ساتھ ان سے درگزر کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ آپ سب نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسے تم نے کہا ہے تو تم ان کو جلتی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس روش پر رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو یہی ہوتا ہے، بعض رشتے دار ہم جوڑتے ہیں وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے، توڑتے رہتے ہیں، پھر ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وائی می، شیطان کہتا ہے کہ کیا میں گر جاؤں؟ بچے بھی کہیں گے کہ کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا گرنے پڑنے کی؟ تو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دیکھے کیا فرماتے کہ وہ کہتا ہے وہ توڑتے ہیں میں جوڑتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں بتباری کے ساتھ ان سے درگزر کرتا ہوں، ان کی جہالت کو برداشت کرتا ہوں، اور تو اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا، ایک فرشتہ رہے گا، اور ان کے منہ میں جلتی راکھ ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنی وہ جہالت کرتے ہیں، اتنی بدسلوکی کرتے ہیں کہ جہالت پہ اتر آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چھوڑے تو بڑے جاہل ہیں، اب میں تو بہت پڑھی لکھی ہو گئی ہوں، دینی حلقوں میں جاتی ہوں، میں تو دین بھی سیکھ لیا ہے، تو دین تو یہ سکھایا کہ ان جاہلوں سے بھی رکھنا ہے، وہ لا علمی میں کر رہے ہیں نا، تو وہ آپ کے سلوک دیکھ کے، آپ کا اچھا برتاؤ دیکھ کے کبھی نہ کبھی تو اس کو سمجھ آئے گی، اس کی آنکھیں کھلے گی کہ میں تو اتنی بدتمیزی، اتنی بدسلوکی، اتنی جہالت کر رہی ہوں اور یہ تو مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، تو وہ کتنا اچھا ہوگا کہ اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا کہ وہ کہے گا واقعی یہ تو دین کے پڑھنے والے، واقعی یہ تو ان کے عمل میں دین ہے، تو مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کو یہ لگے گا نا آپ کے روی سے۔ تو لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جاہل ہے، چھوڑو، وہ تو مانے گا ہی نہیں، وہ تو سمجھے گا نہیں، اس پہ محنت کرنی ہے، اس کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، اس کو برداشت کرنا ہے، بعض دفعہ وہ ایکنالج بھی نہیں کریں گے، آپ اتنی ہیلپ کریں گے ان کی مشکل میں، وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شیز دیر، تو کیونکہ وہ دین پہ چلتے ہیں تو وہ شیز دیر، وہ میری مدد کرے گی، ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی کہ پیسے نکال کے بھی دے دیں، مدد بھی کر دیں، کسی بھی طرح کی جانی مالی مدد، وہ ایکنالج بھی نہیں کریں گے، وہ شکریہ بھی نہیں کریں گے، تو وہ ہے نا آیت ہمیشہ یاد رکھیں، وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَشُكُورًا، سورۃ الدہر، سورۃ الانسان کی آیت ہے کہ ہم تو ان سے نہ شکریہ چاہتے ہیں، کوئی جزا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کوئی اس کا بدلہ دیں، نہ ہم ان سے شکریہ چاہتے ہیں کہ وہ جزاک اللہ خیر بھی کہیں، تو ایکنالج بھی نہیں کریں گے وہ تو بالکل، اس نے تو ایکنالج کر لیا نا، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ قرآن و حدیث ہمیں کیا بتایا؟ اللہ کی رضا پہ چلیں گے، اللہ نے یہ حکم دیا، آپ وسلم کی یہ سنت ہے، اس پہ چلیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہیے نا، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو جانتا ہے، وہ تو ہمیں اجر دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ دیکھیں ابھی ایک حدیث آئے گی کہ دنیا میں بھی اس کو گناہ ملتا ہے، دیکھیں آنے والی حدیث، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کون ہے اسماء بنت ابی بکر؟ کون بتائے گا؟ حضرت ابو بکر کی بیٹی جی جزاک اللہ خیر، جی جی بارک اللہ فیک، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کیا ہوئی؟ چھوٹی بہن بہن، تو سوتیلی بہن ہے یا سگی بہن ہے؟ سگی بہن نہیں یہ سوتیلی بہن، سوتیلی جی جی جی، یہ دوسری ماں سے۔ انہوں نے کہا کیونکہ آپ دیکھیں نا، ابھی اس میں آئے گا کہ ان کی والدہ کے متعلق، پھر میں بات بتاتی ہوں کیسے پتا چلا، دیکھیں پتا چلا نا، انہوں نے قریش کے ساتھ معاہدے کے زمانے میں جب آپ نے ان سے معاہدہ صلح کیا تھا، میری والدہ آئیں اور وہ مشرک تھی، کہاں آئی؟ مکے سے مدینہ آئی، اسماء بنت ابی بکر کے پاس، ٹھیک ہے، وہ فرماتی ہے میری والدہ آئیں، وہ مشرک تھی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور مجھ سے صلہ رحمی کی امید رکھتی ہیں، تو کیا میں اپنی ماں سے صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ دیکھیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ والدین اگر دیکھیں وہ تو اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئی تھی نا، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں والدہ کی اتنی اہمیت ہے والدین کی کہ وہ اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو ان کو ساتھ ایز اے اولاد ہمیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ان کی چیزوں کا خیال کرنا ہے، ان کو پیسہ دینا ہے، ان کو خدمت کرنی ہے، بوڑھے ہیں جوان ہیں تحفے تحائف دینے، ان کے کھانے پینے ہر طرح کا ہمیں ان سے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جب حدیث پڑھتی ہیں یا سورۃ النور پڑھتی ہیں تو اس میں کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا بتائیں؟ ان کا ام رومان
ام رومان، جزاک اللہ خیر. تو ام رومان تھی وہ، ٹھیک ہے. جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی آپ کتاب النکاح کر رہی ہے نا، پڑھ رہی ہے، تو اس میں آپ پڑھیں گی کہ ام نکاح رومان. ہوا. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. کہ ام رومان ان کو رخصت کریں گی، میری والدہ نے مجھے رخصت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا. تو وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتی تھی اور وہ مسلمان تھی. اور یہ جو ان کی وائف تھی وہ جو ہے مسلمان نہیں تھی نا. جبھی تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ میری والدہ. تو پھر کیا پتہ چلا کہ وہ ماں الگ تھی اور والد ایک تھے، ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق دونوں کے والد تھے لیکن دونوں کی مائیں الگ الگ تھی. یہ دوسری ماں سے. واضح؟ حدیث سے واضح ہو گیا بالکل، ٹھیک ہے. ایک شخص نے ابھی اور واضح آپ کو ہوگا، کتاب النکاح پڑھ رہی ہے نا انشاءاللہ. تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. اس پر لوگوں نے کہا آخر یہ کیا چاہتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، سنو. نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نمبر 3 نماز قائم کرو، نمبر 4 زکوٰۃ دو، اور نمبر 5 صلہ رحمی کرو. سارے کام کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرابت داری نبھاؤ اور رشتہ داری جوڑو، قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا. پھر ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم و بغاوت اور قطع رحمی، رشتے ناطے توڑنا جیسا کوئی اور گناہ نہیں ہے. ظلم کرنا، بغاوت کرنا، سرکشی کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور جو ہے صلہ رحمی نہ کرنا اور رشتہ داریوں کو کاٹنا، اس جیسا کوئی گناہ نہیں جو اس لائق ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے مرتکب کو اسی دنیا میں سزا دے، باوجود اس کے کہ اس کی سزا اس نے آخرت میں رکھ چھوڑی. تو ان چیزوں کا جو مرتکب ہوگا، جو ظلم کرے گا، بغاوت کرے گا، رشتہ داری کو کاٹے گا، تو اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، اور آخرت کی رضا تو اللہ نے، آخرت کی سزا تو اللہ نے رکھ چھوڑی ہے. تو یہ میں تو ہل گئی ہوں. یہ ایک چھوٹی سی آیت میں کتنی کمپریہنسو ہے، کتنی جامع آیت ہے، اور کتنی اس کی لمبی تفسیر ہے، اور کتنی احادیث ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ میں تو مجبور ہو گئی کہ ایسا میری کوئی چیز جو ہے پوری نہیں ہو رہی ہے، میرے کوئی گناہ ہے، کوئی مجھ پہ کوئی چیز، میرے کام نہیں بن رہے. تو یہ تو نہیں کہ میں نے کوئی ظلم کر دیا ہے، کوئی اللہ کی بات نہیں مانی ہے، کوئی نماز میں کہیں کوتاہی کر رہی ہے، کوئی ذکر اذکار میں، کوئی حقوق العباد میں بچوں سے اور رشتہ داروں سے کچھ کر رہی ہوں، کوئی کہیں قطع رحمی کر رہی ہوں، کہیں حسد بغض رکھا ہے، کہیں جلن رکھا ہے، کہیں ان سے جلس ہو جاتی ہوں. واقعی یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں کوئی ایسی میری دعا ہے جو آج قبول نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسا گناہ میں نے کر دیا ہے، کیا ہے نا. تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. تو یہ تھا صلہ رحمی کی ہماری تفصیل. وآت ذی القربى حقہ، کہ رشتہ داروں کا اس کا حق دو. ٹھیک ہے. اب ہمارا آیت کا تو صلہ رحمی پہ قرابت داری کی تاکید اور فضیلت ہم نے کمپلیٹ کر لی. اب ہمارا ہے مسافروں کے بارے میں. ٹھیک ہے کہ کیا ہے، وآت ذی القربى حقہ والمساکین والمسکین. مساکین نہیں ہے، آپ کی آیت لکھ رہی ہے والمسکین. ٹھیک ہے. تو مسکین کے حق کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فقراء اور مسکین کا ہر صاحب مال کے مال میں حق ہوتا ہے. اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے 8 مد بیان کی ہیں. مدات ہوتی ہے مد کا پلورل، مد بیان فرمائی ہے. تو دوسرے نمبر پر فقراء اور مساکین کا ذکر فرمایا ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ کی مد میں بھی یہ شامل ہے. ہر صاحب مال پر یہ ذمہ داری کہ وہ اپنے خاندان کے فقراء اور مساکین، غریب اور ضرورت مندوں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرے. زکوٰۃ تو دینا ہی دینا ہے. اب مسافروں کے حق کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر اس میں آتا ہے 36 میں. تو ہم احادیث مبارک دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں آیت بھی آگے مسافروں کے حقوق. تو ہم دیکھتے ہیں اس پہ رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین کو، اور مسافروں کو اس کا حق دو. تو مسافروں کے حقوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ پہلی حدیث ہے ہماری اس بارے میں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. اس اثنا میں ایک آدمی اپنی سواری پر آپ کے پاس آیا، کہا، پھر وہ اپنی نگاہ دائیں بائیں دوڑانے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بعد پاس ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کے ساتھ نیکی کرے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس کے پاس زائد ضرورت زیادہ راہ ہے وہ اس کے ذریعے سے ایسے شخص کی خیر خواہی کرے جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے. کہا آپ نے مال کی بہت سی اقسام کا ذکر کیا، جس طرح کیا حتیٰ کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد مال پر ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اب وہ آدمی آیا، اس کے پاس سواری نہیں تھی.
ٹھیک ہے، اور سب لوگ سفر میں تھے. ابو سعید خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. تو وہ علیہ السلام میں ایک آدمی آیا، ایک آدمی اپنی سواری پر آپ کے پاس آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سواری نہیں ہے وہ، جس کے پاس سواری زیادہ ہے اس کو دے دے. جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، یعنی کہ زیادہ راہ کیا ہوتا ہے، سفر پہ جاتے ہیں تو راہ کا سامان، راستے کے لیے سامان لیتے ہیں نا، کچھ کھانا پینا، کچھ اوڑھنا بچھونا، کچھ جو بھی چیز، کمبل وغیرہ سردی گرمی سے بچاؤ کا. تو کسی کے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے اور کسی کے پاس زائد ہے، اپنی ضرورت سے زائد ہے، تو وہ اس کی خیر خواہی کرے، اس کو دے جس کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ اتنے حقوق بتائے آپ نے. مال کی بہت سی اقسام کا ذکر کیا کہ یہ فرما رہے ہیں ابو سعید خدری کہ مال کی اقسام کی جتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کو کس طرح تقسیم کرنا ہے. آپ سے نے اس کا ذکر کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ خیال کیا کہ جتنا بھی ضرورت سے زیادہ مال ہے ہم پر، تو ہم میں سے کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی جو زائد ضرورت ہے وہ ہمیں دے دینا ہے. اور یہاں تو میرا یہ حال ہے، آپ کا یہ حال ہے کہ زائد ضرورت برتن، بچوں کے کھلونے، وہ بڑے ہو گئے تب بھی ہیں کہ نہیں ہمارے بچوں کی یادیں ہیں، کسی یتیم کو دے دیں جس کے پاس کھلونا نہیں ہے، بیچارہ ترس رہا ہے تو وہ کھیل لے گا، اسے اس کا بچپن اچھا ہو جائے گا. کپڑے کسی کو دے دیں کہ وہ پہن لے گا. بچے اچھے مہنگے مہنگے ماں نے دیے ہیں شادی کے، ارے بھائی کسی غریب کی کو دے دے، وہ دلہن بن جائے گی، اس کا شادی کا دن اچھا ہو جائے گا. اس کے والدین کے پاس پیسہ نہیں. تو آج جا کے میں اور آپ دیکھیں گے اپنے وارڈروب، اپنے زیادہ جوتے چپل سینڈلز شوز بوٹس کپڑے کوٹ سب نکالیں گے اور دیں گے کہ ہم نے خیال کیا کہ زائد مال پر ہم میں سے کسی کا کوئی حق ہی نہیں. زائد مال تو دے دینے والا ہے، یہ حدیث بتا رہی، میں اور آپ نہیں کہہ رہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جو سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایسے ہی رخصت کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت کیا تھا. پھر انہوں نے کہا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں. تو یہ حدیث آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو رخصت کرنے کا ارادہ کرتے تو فرماتے استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، میں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے انجام کار کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یہ بھی حق ہے مسافروں کو یہ دعا دے آپ کے گھر سے. میں ہمیشہ کوئی بھی میرا بچہ، میرے شوہر، میں ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو میں ڈال دیتی ہوں بچوں کے گروپ پہ تاکہ وہ ہماری اگلی نسلیں، بچوں کے جو بچے ہیں وہ بھی نواسے بھی سیکھے نا، پوتے پوتیاں بھی سیکھیں. اور خود بھی یہ دعا دیتی ہوں. تو پہلے ہمیں اپنے آپ پہ ورک کرنا ہے، اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. اگر ہم یہ سب کریں گے تبھی تو بچے کریں گے نا. ہمارے ظاہر فیملی گروپ بنے ہوئے ان پہ ڈال دیں کہ دیکھو بابا ٹریول کریں جلدی سے، یہ دعا دے دو، فلاں ٹریول کر رہا ہے، تمہارا بھائی کر رہا ہے، بہن کری تو دعا دے دو. اس کے بعد سنن نسائی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک شخص وہ ہے جو راستے میں فاضل پانی کا مالک ہو اور مسافر کو دینے سے منع کر دے. یعنی راستے میں پانی زیادہ ہے اور مسافر کو نہ دے کہ میں کیا کروں گی، میرا تو لمبا سفر ہے، ارے اللہ دے دے گا کہیں سے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم چیزیں اس لیے نہیں دے رہے ہوتے کہ میرا کیا بنے گا، میرا تو ابھی لمبا سفر ہے، میرے تو ابھی بہت وقت رہنا ہے، پتہ نہیں ابھی مجھے ملے کا نہیں ملے. پھر چلے ہم دوسرا بھی پڑھ لیتے. ایک وہ شخص جو دنیا کی خاطر کسی امام خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرے، اگر وہ اس کا مطالبہ پورا کر دے تو عہد بیعت کو پورا کرے، اور مطالبہ پورا نہ کرے تو عہد بیعت کو پورا نہ کرے. ایک وہ شخص جو اثر بعد کسی شخص سے کسی سامان پر مول تول کرے اور اس کے لیے اللہ کی قسم کھائے کہ یہ اتنے میں لیا گیا تھا، تو دوسرا یعنی خریدنے والا اسے سچا جانے حالانکہ اس نے اس سے کم قیمت میں خریدی تھی. تو بس ہم تو ہمارا تو کانٹیکس میں یہ حدیث ہے. حدیث کا یہ ٹکڑا 3 لوگ ہے قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک وہ شخص جو راستے میں فاضل پانی کا مالک ہو اور مسافر کو دینے سے منع کر دے. اب راستے میں ہے، چاہے آپ کا سفر کتنا بھی لمبا ہے، پانی ہے، جو کچھ بھی ہے، دوسرے مسافر کے پاس نہیں ہے اس کو دے دے، یہ مسافر کے حق ہے. پھر اگلی حدیث ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ہمیں مختلف ملک والوں کے پاس بھیجتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے کہ یہ صحیح بخاری حدیث 2461
کہ وہ ہماری ضیافت تک نہیں کرتے. آپ کے کی ایسے مواقع پر کیا ہدایت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا قیام کسی قبیلے میں ہو اور تم سے ایسا برتاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے تو تم اسے قبول کر لو، لیکن اگر وہ نہ کرے تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے موٹیلز اور ہوٹلز نہیں ہوتے تھے، تو یہ بھی حق تھا بستی والوں پہ کہ وہ مہمانوں کو کیا کریں، ان کی مہمانی کریں. ٹھیک ہے، تو یہی سوال جو ہے عقبہ بن عامر پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا قیام کسی قبیلے میں ہو تم سے ایسا برتاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے تو تم اسے قبول کر لو، کیونکہ وہ روکتے تھے نا مہمانوں کو، شیلٹر بھی دیتے تھے، رکھتے بھی تھے، کھانا پینا بھی دیتے تھے، کہ سرائے ہوٹلز اور موٹیلز تو نہیں ہوتے تھے. لیکن اگر وہ نہ کریں، تمہیں نہ ٹھہرا تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو، کیونکہ یہ حق ہے تھا بستی والوں پر، یہ حق تھا. تو اب مسافروں سے کہا جا رہا ہے صحابہ کے پوچھنے پہ کہ تم یہ حق ان سے وصول کرو اگر وہ نہ کریں تو. لیکن آج کل تو ہمارے پاس موٹیلز ہیں، ہوٹلز ہیں، ہم پہلے ہی بک کر کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ حدیث ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو بستی والے کریں. ہم بھی اگر کوئی ایسا آتا ہے تو ہمیں بھی اس کو ٹھہرانا چاہیے، اور جو ہے، اور ہم ٹھہراتے ہیں. رشتہ دار آتے ہیں ہمارے پاس، رکتے ہیں، ہم ان کو روکتے بھی ہیں اور کھانا پینا بھی، ان کی مہمانی بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت 51. اچھا، اب آتا ہے ہمارا، سوری، ہم وہ کریں گے، کیا کریں گے، مسافروں پہ ہمارا کوئز ہوگا انشاءاللہ. تو چلے میں آپ لوگوں سے کوئز پوچھتی ہوں. قرابت کے رشتے کتنی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی بتائے گا؟ قرابت کے رشتے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ اچھا، ہم یوں کرتے ہیں، پہلے 27 کر کے نا پھر کر لیتے ہیں انشاءاللہ. 26 اور 27 کا ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، 27 بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہم کر. اچھا، اب ہم آتے ہیں 27 پہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ. 26 ہماری فنش ہو گئی. ٹھیک ہے، اب 27 پہ آ جاتے ہیں. نہیں، اس کو ہم فنش کرتے ہیں، 26 کو ہی فنش کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ تب آپ سے نے فرمایا کہ قیلا وقال، فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو پسند نہیں کیا گیا. ایک حدیث ہے کہ ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے شبان نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے مسیب نے، ان سے وارث نے، اور ان سے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر مال کی نافرمانی حرام قرار دی، والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبہ کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، اور جو ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بھی، اور قیل و قال، فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ ہم آتے ہیں آیت نمبر 27 کی طرف. انشاءاللہ آیت نمبر 27. انا، بے شک، المبذرین، فضول خرچ لوگ، کانو ہے وہ، اخوانہ، بھائی. اخوان جو ہے اس کی جمع ہے بھائی کی. شیطانہ، شیطانوں کی. رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. رننگ ٹرانسلیشن. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. آیت کی طرف آتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اصل میں یہ تبذیرہ کا لفظ ہے نا، ان المبذرین. ٹھیک ہے، تبذیر سے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا. تو تبذیر کی جو بے فضول خرچ ہوتے ہیں، تبذیر کی جو ہے روٹ ورڈ ہے بازارا، جس طرح اس کا مطلب ہوتا ہے بذر، بیج ہے. جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صحیح جگہ پڑ رہا ہے یا اس سے ادھر ادھر، بلکہ کسان بیج ڈالے چلا جاتا ہے. فضول خرچی بھی یہی ہے کہ انسان اپنا مال بیج کی طرح اڑاتا پھرے اور خرچ کرنے میں حد سے شرح سے تجاوز کرے. اور بعض کہتے ہیں کہ تبذیر کے معنی ناجائز امور میں خرچ کرنا ہے، چاہے تھوڑا ہی ہو. دونوں ہی صورتیں تبذیر میں آ جاتی ہیں. یہ اتنا برا عمل ہے کہ اس کے مرتکب کو شیطان سے مشابہت ہے اور شیطان کی مماثلت سے بچنا چاہیے. وہ کسی ایک ہی خصلت میں ہو. انسان کے لیے واجب ہے پھر شیطان کو کفور، وکان الشیطان لربہ کفورا، پھر شیطان کو کفور، بہت ناشکرا کہہ کر مزید بچنے کی تاکید کر دی کہ اگر شیطان کی
مشابہت اختیار کرو گے تو تم بھی اس کی طرح کفور ناشکرے قرار دیا جاؤ گے۔ تو شیطان فضول خرچ کرنے والے کو کیا کہا گیا اس آیت میں؟ شیطان کا بھائی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیل وقال، فضول باتیں، کثرت سوال اور مال کی بربادی کو ناپسند کیا۔ جو اسراف کرتے ہیں، مال کو برباد کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند، آپ سے فرمایا کہ اس کو ناپسند فرمایا گیا۔ اب ہماری کچھ تو ضروریات ہوتی ہیں اور کچھ جو ہے نیڈز ہوتی ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، نیسیسٹیز، ٹھیک ہے۔ نیسیسٹیز کیا ہوتے ہیں؟ ضروریات پر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کپڑا، روٹی، کپڑا، مکان، جوتے ہمیں ضروریات ہوتی ہیں، اس پہ خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کچھ ہماری نیڈز ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے ضروریات کو، 3 جوڑے میں کام چل رہا ہوگا تو 6 بنا لیں گے، 4 جوڑے جوتے میں، ایک سمر کا، ایک ونٹر کا، ایک سنو کا، تو 3 4 کافی ہو تو 8 بنا لیتے ہیں۔ تو وہ نیڈس کیا ہوتی ہے؟ اس کو بہت زیادہ انسان بڑھاتا ہے۔ اور وانٹس کیا ہوتی ہے؟ اس میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی، پھر اس میں انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، اس کو فضول خرچی کہتے ہیں کہ آئی وانٹ دس، آئی وانٹ دیٹ، ٹھیک ہے، جبکہ ضرورت پوری ہو چکی ہوتی، تو وانٹس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہے انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں 26 اور 27 کے کوئز دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ قرابت کے رشتے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ چلے پہلے بتائیں پھر ہم دیکھیں۔ قرابت داری کے رشتے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 4 جی 4 بول طرح کے ہوتے ہیں، جی مساکین اور سفر، جو مسافر ہوتا ہے وہ، نہیں بہن بھائی، نہیں نہیں، اور دیکھیے جو آپ میرا نزدیک سوال، رشتے۔ میں جب ان میں میرا سوال سمجھے، جی جی یہ رشتے داری ہوتی ہے نا، رشتے جی جی، داری، قرابت داری، جی۔ ہاں قرابت داری ہماری کتنی طرح کی ہوتی؟ کس طرح بنتے ہیں رشتے؟ کس طرح بنتے ہیں؟ کیسے بنتے ہیں؟ قرابت داری میں جس طرح بہن بھائی، والدین کے رشتے، اسی طرح ماں کی طرف سے خالہ ماموں کے رشتے، باپ کی طرف سے چاچا تایا پھوپھی کی جی، رشتے، جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، جی، رحم کے رشتے ہماری اسماء بہن بہن، کے رشتے جو ہیں، جی، تو اس میں نسبی رشتے ہوتے ہیں یعنی خونی رشتے، وہی جو ابھی ہماری میجبین میں نے بتایا۔ پھر ہماری شادی ہوتی ہے تو سسرالی رشتے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا ہمارا سوال ہے، حدیث کی روح سے آیت دکھا دیں تو اس میں سے آیت سے ہم دیکھتے جائیں گے جواب نا۔ حدیث کی روح، اچھا اب ہمیں بتائیں کہ ذویل قربا کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے رشتہ داری کی بات کی نا، تو اس کا آغاز، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابھی میجبین بہن نے ایک پوائنٹ اس میں بولا تھا۔ ذی جی جی، القربى والیتامى والمساکین وابن نہیں نہیں السبیل، نہیں اس نہیں طرح۔ نہیں، ہم جی بات کر رہے ہیں ابھی ساری حیات کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابھی صرف جی ہم بات کر رہے ہیں رشتہ داروں کی۔ تو ہماری میجبین میں نے بتایا کہ ایک ماں باپ سے رشتے ہوتے، ایک بہن کی آواز آ رہی، ماں باپ کے رشتے، کوئی بہن کہہ رہی، کون بہن کہہ رہی تھی؟ سائمہ، سائمہ اشرف، جی سائمہ اشرف آپ کہہ رہی، جی سائمہ اشرف بہن نے سے کہا کہ انسان کے اپنے والدین سے اور پھر اولاد سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ رشتہ داری کے حق میں کیا کیا باتیں شامل ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اب میجبین بہن، سائمہ اشرف بہن جواب دے چکی ہیں، ہماری جو ہے انم بھی جواب دے چکی، تو کوئی اور بہن جواب دے، اور جو بہن ایک بول رہی ہو تو اس کی بات پوری ہونے دے۔ جی، ذویل قربا، اگر کوئی بہن جواب نہ دے تو پھر جو بہن بول چکی وہ جواب دے سکتی۔ ذویل قربا کے حق میں کیا کیا باتیں شامل ہیں؟ کیا کیا کریں گے ہم ان کے ساتھ؟ میں نے بہت ایکسپلین کیا تھا، کیا سلا؟ یہ قرب رکھنے والے، نزدیک جو رشتے ہوتے ہیں ان کو قرب کہتے ہیں، ان کو قرب رکھنے والے، ان کے فرائض جو ہوتے ہیں وہ ادا کریں۔ پھر اس کے بعد مسکین ہے۔ نہیں، مسکین کی ابھی بات نہیں کر رہے، ہم ابھی آیت کا ایک ٹکڑا لے رہے ہیں، رشتہ داری کی بات کر رہے ہیں ابھی ہم ایک، کیونکہ ہم نے ٹکڑے ٹکڑے میں آیتوں کی ڈیٹیل کی نا۔ ہاں جی جی، جی، جی جی، اسما ہماری جو ہے لکھ رہی ہیں۔ اچھا اسما، آپ بول سکتی ہیں؟ اسما بیٹا، آپ کے فون سے ہے یا آپ بول سکتی ہیں؟ انہوں نے ابھی ریٹن میسج بھیجا ہے۔ اچھا، چلے کوئی اور بہن بولیں گی کہ ذویل قربا کے حق میں کیا کیا باتیں شامل ہیں، آپ کیا کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ صلہ رحمی کریں گے، جی بالکل، ہاں، جی، اور جی جی اور بالکل بولیں۔ ان کو صلہ کھانے پہ، رحمی کریں گے، اچھا جی ایک بہن بولے، ایک بہن بولے، جی بولیں، جی جی ان فرینہ کو آپ، کھانے پہ، جی کھانے پہ بلائیں گے ان کو، تاکہ آپس میں پیار محبت قائم رہے۔ جی اور جو غریب رشتہ دار ہوں گے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ زیادہ ہوگا، اس لیے کہ جی ان کو وہ جی زیادہ ضرورت مند ہے۔ جی 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 جی، جزاک اللہ خیر۔
یہ چیزیں آپ نے کافی کور کر دی. جو لوگ ہم صلہ رحمی کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی اچھے اچھے پوائنٹس لا رہی ہیں آپ لوگ. جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب یہ تو صلہ رحمی یہ قرابت ہے. اب ہم مسکین کی طرف آتے ہیں. مسکین کا سوال پھر سارے دیکھ لیں گے. مسکین سے کون مراد ہے؟ غریب رشتہ دار. جی غریب رشتے دار جزاک اللہ خیر. ان کے پاس نہ روٹی اور نہ کپڑا نہ جی کپڑا. بارک اللہ فیک. ہاں اچھا پھر آیت نمبر ہم نے 27 میں پڑھا تھا کہ کس کام سے روکا اللہ تعالیٰ نے؟ فضول خرچی سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے. خرچی سے روکا ہے بالکل. فضول خرچی سے اور رشتے داروں قطع رحمی کرنے سے روکا ہے. جی بالکل جزاک اللہ. فضول خرچی سے روکا، قطع رحمی سے روکا اللہ تعالیٰ نے. بالکل. اور جو ہے فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کون ہے وہ؟ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی. جی شیطان ہے. شیطان بہکا لیتا ہے. شیطان کے بھائی. شیطان کے بھائی. چلے اب ہم دیکھ لیتے کچھ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بہت اچھی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. اتنا اچھا آپ لوگ جواب دیتی ہیں اور بڑا اچھا آپ لوگوں کے ساتھ لگتا ہے. چلیں ہماری وہ جو اسما بہن تھی نا وہ کمپیوٹر سے ہے تو وہ بول نہیں سک رہی تھی نا، لیکن وہ لکھے جا رہی ہیں ماشاءاللہ، پارٹیسپیٹ کر جا رہی تھی. ماشاءاللہ آپ لوگ لکھ بھی سکتے ہیں اگر کمپیوٹر سے ہیں، لیکن آپ لوگ تو سب جو بول سکتے ہیں وہ. جزاک اللہ خیر. بہت اچھی پارٹیسپیشن تھی. چلے قرابت کے رشتے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ ہمارا جواب آ گیا اسکرین پہ جو آپ لوگوں نے دیا. بالکل صحیح دیا کہ نسبی، خونی رشتے، سسرالی، شہر کے رشتے. آیت نمبر 26 کا ہم کوئز دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ اسکرین پہ. جی ٹھیک ہے. تو اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، صرف جواب دے. تفصیل ہو چکی حدیث کے روح سے. دیکھیں قرابت کے رشتے کتنی طرح کے ہوتے ہیں. نسبی یعنی خونی رشتے جو والدین سے ہوتے ہیں، سسرالی شہر کے رشتے جو شادی کے بعد ہوتے ہیں. حدیث کی روح سے ذوالقربہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے والدین سے اور پھر اولاد وغیرہ سے. ذوی القربہ کے حق میں کیا کیا باتیں شامل ہے؟ سب بہنوں نے جواب دیا تھا. ان کی مالی مدد کرنا ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کے رنج و غم میں شریک ہونا ہے. غرض کے اس نے معاملات کے سارے اصول اس میں شامل ہیں. رنج و غم میں وہ اس لیے شریک نہیں کرتے کہ ہم ان سے کلوز نہیں ہوتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے کہ ہم باتوں کو پھیلا دیں گے، ان سے ہنسی مذاق مطلب مذاق اڑائیں گے. ایسے رشتے ڈیولپ کریں قرابت داروں سے کہ وہ اپنا رنج و غم بھی ہمیں بتائیں اور ان کو پتا ہو کہ یہ ہماری ہیلپ کریں گے. صرف پیسوں سے نہیں، ایموشنلی بھی ہمیں کوئی ہدایت دیں گے، کوئی دعا بتائیں گے نا، تو بہت اچھا اس نے سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو غرض کے اس نے معاملات کے ساتھ سارے اصول اس میں شامل ہو گئے ہمارے. ٹھیک ہے. پھر ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 4. ہاں اچھا یہ ہماری ضیا بہن لکھتی ہے بلڈ ٹائز، ان لاز، ایکسٹینڈیڈ فیملیز. بالکل اچھا انہوں نے کہا کہ بلڈ ٹائز جن سے ہوتی ہیں، ان لاز ہوتے ہیں، ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہوتے ہیں. ہماری ضیا بہن بھی لکھتی جا رہی. اور مسکین سے کون مراد ہے؟ مسکین جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکیں اور وہ لوگوں سے سوال بھی نہیں کرتے. سفید پوش لوگ. غریب تو جو ہوتا ہے نا، جو کام کاج کرنے والے غریب ہوتے ہیں تو وہ تو آ کے بھی مانگ لیتے ہیں، مانگ بھی لیتے ہیں. فقیر وہ غریب تو فقیر جو ہوتے ہیں. لیکن کچھ ایسے سفید پوش ہوتے ہیں کہ وہ سوال بھی نہیں کرتے. تو اور وہ آیت بھی ہے نا کہ انٹرپریٹیشن آف دی میننگ کہ وہ اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے تو سو جائیں گے لیکن آپ سے آ کے سوال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. بالکل سوال نہیں کریں گے. دیکھیں یہ جوابات بھی دیے جا رہی ہیں، ہمیں ضیا بہن بھی لکھتی جا رہی. تو ان لوگوں کو تو سفید پوش کبھی نہیں مانگے گا، تو ان کو تلاش کرنا ہے اپنی فیملی میں پہلے. اس آیت میں کس کام سے روکا گیا ہے؟ بے جا خرچ کرنے سے. مبذرین نہیں بننا ہے، فضول خرچ نہیں بننا ہے، کیونکہ مبذرین جو ہے شیطان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ڈیفینیشن بھی دیکھ لی تھی تبذیر کی اور اسراف کی. فضول خرچی سے کیا مراد ہے؟ مثالوں سے سمجھائیے. سوال نمبر 6 ہے. ناحق خرچ کرنا یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. مثالیں: بچوں کو بے شمار کھلونے خرید کے دینا، اولاد کی خواہش پوری کرنے میں پیسہ خرچ کرنا، کپڑوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا، حرام میں خرچ کرنا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کرنا، مسالے موسیقی وغیرہ پر خرچ کرنا، بے حیائی و فحش کاموں پر خرچ کرنا. کتاب النکاح میں ایسی حدیث آ رہی ہیں کہ آپ رونے لگیں گی. یقین کریں میں رو پڑتی ہوں جب میں صحیح بخاری پڑھتی ہوں کہ صحابہ کے زمانے میں یہ بات شروع ہوئی تو صحابہ جو ہے ایسے گھروں میں نہیں جاتے تھے جہاں
موسیقی ہو، خیر وہ تو اب بہت ڈیٹیل میں ہم جائیں گے کتاب النکاح، اس میں جو چیزیں ہیں کہ مجھے اپنے گھر پہ افسوس ہوا، امت مسلمہ پہ، اپنے آپ پہ افسوس ہوا کہ یا اللہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبذرین کہا ہے، موسیقی، بے حیائی، فحش کام، اور وہ اسکرین چل رہا ہوتا ہے گھر میں، کوئی شادی ایسی نہیں جس میں میوزک نہ ہو، میں اپنے گھر کی بھی، آپ کے گھر پہ کوئی پارٹی ایسی نہیں جس میں بچیاں جو ہے میوزک نہ ہو، کوئی ہمارا گزارا ہی نہیں ہو رہا ان سے، توبہ استغفر اللہ، یہ سارے شیطانی کام ہے، شیطان جب غصہ آیا تو فرشتے کہاں آئیں گے گھر میں، اور پھر دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی اور کیا ہوگا، تو بس بہت زیادہ ہمیں جو ہے استغفارات کرنے ہیں، بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، ہم کہاں جا رہے ہیں، پہلے مجھے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے، سب لوگ کہیں میں اپنے آپ پہ کام کروں گی، پھر میرے بھائی بہن اور میرے عمل ایسے ہوں گے تو میرے بچے، میرے بھائی بہن، میرے شوہر اور آگے میرے رشتہ دار دیکھیں گے، چلیں گے اس پہ۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 27 کا کوئز ہے، اس آیت میں فضول خرچ لوگوں کو کیا کہا گیا ہے، ابھی ہماری قمر بہن بتا چکی تھی، فضول خرچ لوگوں کو کیا کہا گیا، دیکھ سامنے بھی آ گئی آپ کی اسکرین پہ، تغافل نہیں تغافل، آیت سامنے اردو میں دیکھیں، شیطان کا بھائی، شیطان کا بھائی، یہ شیطان کا جواب بھائی، پہلے ہم جواب دے چکے، جی جزاک اللہ خیر۔ اس آیت سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا، کہ فضول خرچی کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا، کہ فضول خرچی کر کے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ اس کو کفورن کہا ہے نا اللہ نے، ناشکری کرنے والوں کو فضول خرچی کر کے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، کیونکہ اگر میں اس طرح کروں گی تو میرا شمار شیطان کے بھائیوں میں ہوگا، ٹھیک ہے، کس میں ہوگا، شیطان کے بھائیوں میں ہوگا، تو ہمیں فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ ان المبذرین کان اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، بیجا خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے مبذرین ہیں۔ مبذرین کون ہیں، مبذرین شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، کفورا ناشکرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان شیطانی عمل سے بچے، شیطانی تو سب کرواتا ہے نا، ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، وہی سب کرواتا ہے، تو اتنی جامع آیت ہم نے پڑھی، رشتہ داروں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، مسکین کے حقوق، غریبوں کے حقوق، اور پھر فضول خرچی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو قرآن و حدیث سے ہم پڑھتے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اچھا، جمعے کو میں بزی ہوں، کلاس نہیں ہوگی انشاءاللہ، انگلش کا درس بھی سنڈے کو ہوگا، پھر منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی، گروپ ضرور دیکھا کریں، کیوں، ٹھیک ہے نا، تو پابندی تو رہے گی کہ ہم چھٹی آپ بھی نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔